السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم حسنی حیدرآباد میں خوش آمدید۔ سیدنا سیف الکلام میر سید محمد احمد صدیق حضرت شاہ قاتل رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا تسلسل تو بہت طویل ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک بول، آپ کی ایک ایک ادا، آپ کی جنبش ابرو، آپ کی نشست و برخاست، ہر ادا عاشق شاہ قاتل رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سلوک و طریقت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں اور آپ کی ذات مبارک کے فیض و برکات کا چشمہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ سندھ کے مشہور عالم مولانا ظہور الحسن درس رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عرس خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر کراچی سے اجمیر شریف شرکت کے لیے جانا ہوا۔ اجمیر شریف میں حضرت شاہ قاتل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قیام کیا۔ عرس کی تقریبات ختم ہونے کے بعد جب ہم وہاں سے رخصت ہونے لگے تو حضرت قبلہ ہمیں رخصت کرنے کے لیے اسٹیشن تک تشریف لائے۔ راستے میں حضرت قبلہ سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن حضرت نے کسی بات کا جواب نہیں دیا اور ہم اسٹیشن پہنچ گئے، لیکن حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے بدستور خاموشی طاری رہی۔ ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ جب گاڑی چلنے لگی تو قبلہ رحمۃ اللہ علیہ خود بخود آمادہ تکلم ہوئے اور دعائے خیر و برکت کے بعد فرمایا کہ اتنی دیر سے جو ہم خاموش تھے اور آپ کی گفتگو کا جواب نہیں دے رہے تھے، اس کا ایک خاص سبب تھا۔ وہ یہ کہ سلسلے کے ایک فرد حاجی علی محمد موہانہ کراچی سے جہاز لے کر عرب شریف گئے تھے کہ شہر عدن کے قریب جہاز گرداب میں آ گیا۔ انہوں نے مجھے یاد کیا تھا تو میں ان کی اعانت اور دستگیری کے لیے ان کی جانب متوجہ تھا۔ انشاءاللہ وہ جہاز غرقابی سے محفوظ رہے گا۔ فی الحال میرے یہاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان مقیم ہیں۔ 3 روز بعد مجھے فرصت ملے گی تو میں دعا کروں گا۔ تقریباً 10-15 روز بعد یہ جہاز کراچی لنگر انداز ہوگا۔ اگر تم لوگوں کو دلچسپی ہو تو تصدیق کر لینا۔ کراچی جا کر تاریخ اور وقت بھی لکھ لیں۔ ہم کراچی واپس پہنچے۔ کراچی جا کر موہانہ قوم کے حاجی علی محمد کی بابت دریافت کیا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ وہ جہاز لے کر عرب شریف گئے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ واپس آ گئے اور 10-12 روز بعد پھر کیماڑی پہنچے۔ موہانہ قوم کے لوگوں سے حاجی علی محمد کا پتہ پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ علی محمد جہاز لے کر خیر و عافیت سے آ گئے ہیں۔ ہم نے حاجی صاحب کا پتہ دریافت کیا اور ملاقات کی غرض سے ان کے گھر پہنچ گئے۔ حاجی علی محمد صاحب نے بتایا کہ ان کا جہاز عدن کے قریب گرداب میں آ گیا تھا۔ ہم نے اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ قاتل رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کیا اور سرکار نے اعانت و دستگیری فرمائی اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کے طفیل ہمارا جہاز 3 دن بعد گرداب سے نکل آیا اور سمندر پرسکون ہو گیا۔ اس کے بعد ہم کراچی پہنچ گئے۔ حاجی علی محمد کے حالات سن کر ہم نے ان سے تاریخ اور وقت دریافت کیا تو انہوں نے تاریخ، دن اور وقت بتایا۔ ہم حیران ہوئے کہ یہ وہی تاریخ اور وقت تھا جب ہم اجمیر سے کراچی کے لیے روانہ ہو رہے تھے اور قبلہ حضرت شاہ قاتل رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہمراہ اسٹیشن پر موجود تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس قدر چاہے علم عطا فرمائے۔ اجازت چاہوں گا
فی امان اللہ.